میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پاڑ تک، کبھی فرصتیں جو ملیں تو آ میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ ایک طویل عرصے کے بعد باپ اور بیٹے کا ملن ہونے والا تھا۔ اس کے دل کے ناقابل بیان جذبات تھے۔ بہت خوش تھا وہ، باپ کی طرف سے دل پر جمی تمام گرد صاف ہو گئی تھی۔ جب دل کا آئینہ گرد و غبار سے پاک ہو جاتا ہے، پھر ہر شے واضح دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ اس کو ماضی کی یادوں کی بہت ساری پرچھائیاں دکھائی دینے لگی تھیں۔ ڈیڈی کا گھر میں آتے ہی اس کو گود میں بھر کر ماتھا چومنا، اپنے ہاتھوں سے ہر چیز کھلانا، جائز و ناجائز ہر خواہش پوری کرنا، وہ کبھی اس کی بات رد نہیں کرتے تھے۔ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرنے کے لیے آرام کی بھی پرواہ نہ کیا کرتے تھے۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا تھا۔ پھر اچانک ہی ان کی محبت کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ڈیڈی اور مما میں جھگڑے شروع ہونے لگے تھے اور گلاب چنتے چنتے کانٹے لہو لہان کرنے لگے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر حال میں آیا، فلاور شاپ سے بہت خوبصورت بوکے بنوایا اور پھل و مٹھائی خریدی۔ صاحب اللہ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے، یہ کنگن لے لیں، بیگم صاحبہ کے ہاتھوں میں بہت اچھے لگیں گے۔ اس نے اجنبی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ہاتھ میں کنگن لیے کھڑی تھی۔ اس کو متوجہ دیکھ کر پھر اس نے اپنے لفظوں کو دہرایا۔ لمحے بھر کو زید کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا اور ساتھ کھڑی سودا بھی سن ہو چکی تھی۔ کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ صاحب میرے سب کنگن بک گئے، صرف یہی ایک جوڑی بچی ہے، یہ آپ خرید لو نا۔ ان کی دلی حالت سے بے خبر وہ اصرار کر رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہ کنگن لے لیے تھے، ساتھ ہی بڑا نوٹ اس عورت کو تھما دیا تھا۔ بے شمار دعائیں دیتی وہ بوڑھی عورت آگے بڑھ گئی تھی۔ پھر ان کا سفر تکلیف دہ خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ سودا کو ناآشنا سی شرمندگی نے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ زید سوچ رہا تھا وہ عورت کنگنوں کی جوڑی فروخت کرنے کی لگن میں کس طرح اس کے زخموں کو نوچ گئی تھی۔ وہ زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے جن پر مشکلوں سے کھرنٹ آئے تھے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں یوسف؟ آپ نے کبھی ہنستے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیا، خاک کے ذروں سے بھی دور رکھ کر آج اس خاک میں ملانے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ یوسف گھائل شیر کی مانند غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا ٹہل رہا تھا۔ کہہ دیں یہ سب مذاق ہے، جھوٹ ہے، آپ مجھے بکواس بند کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ نفرت ہو گئی ہے تم سے، اتنی جلدی اپنی اوقات پر آ جاؤ گی معلوم نہیں تھا۔ بہت گھٹیا قیمت لگائی ہے تم نے میرے اعتماد اور بھروسے کی۔ ہر جائی مرد کرکٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدلتا ہے، یہ میں نے آج دیکھا ہے۔ کل تک میری صورت پر قصیدے پڑھنے والا آج نفرت سے تھوک رہا ہے۔ تھوکو اور تھوکو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے بچے کے لیے باپ کا نام لے کر ہی جاؤں گی۔ روتے ہوئے ایک دم ہی وہ دہاڑ رہی تھی۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ جاؤ اس کے پاس، لیکن جو اس کا باپ ہے میرے پاس پھر پلٹ کر کبھی مت آنا، سمجھا رہا ہوں۔ آپ ہی ہیں اس کے باپ اور آپ کو اس بچے کو اپنا نام دینا ہوگا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں بولی۔ اس کی ہر دھرمی و ثابت قدمی یوسف کی برداشت اور ضبط کو کھوکھلا کر گئی اور وہ جنون میں اس کو تھپڑ مارتے چلے گئے۔ بازاری عورت کیچڑ میں کھلنے والا پھول کالر کی زینت نہیں بنتا۔ تم جیسی عورت بیوی بنانے کے لائق ہوتی ہے نہ ماں۔ بتاؤ مجھے تمہیں کتنی دولت چاہیے، بولو، تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر پیسہ ملے گا، وہ لو اور غرق ہو جاؤ۔ دولت کا روپ کس پر ڈال رہے ہو؟ اس کے حسین چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ چہرہ دہکتی آگ کی مانند سرخ انگارہ بن گیا تھا، مگر اس کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی تھی، وہ نڈر انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اگر دولت ہی حاصل کرنی ہوتی تو تم جیسے ان گنت لوگ ہیں جو دنوں رات میرے تلوے چاٹنے کو بے قرار رہتے ہیں، ایک اشارے پر اتنی دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے کہ تم ساری زندگی گن نہ پاؤ گے۔ وہ بے خوفی کی انتہاؤں پر تھی۔ پھر یہاں میرا دماغ کیوں خراب کرتی ہو؟ اپنے ان عاشقوں کو ہی کہو وہ تمہارے بچے کو اپنا نام دے دیں۔ بچے کو نام بچے کا باپ دیتا ہے، عاشق نہیں۔ ان عاشقوں میں کوئی ہوگا اس ناجائز بچے کا باپ جس کا الزام تم میرے سر پر لگانے آ گئی ہو؟ میں نے کہا نا، آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا، آپ ہی پہلے اور آخری مرد ہیں۔
ابھی تم کہہ رہی تھی تمہارے پاؤں چاٹنے کے لیے بے شمار مردوں کا ہجوم ہے، اور ابھی کہہ رہی ہو میں ہی پہلا اور آخری مرد ہوں۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولا، مگر جواب دینے سے قبل ہی وہ چکرا کر گر گئی تھی۔ افرا فرقان سے فون پر باتوں میں مصروف تھی۔ کمرے سے آتی تیز آوازوں نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی چند باتیں کر کے فون بند کیا اور کمرے میں آ گئی تو وہاں عروہ اور ممی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ممی، عمرانہ خالہ اور مائدہ کہاں گئی؟ ممی کو کیا پتا کہاں گئی وہ منہ پھٹ عورت، رضوانہ کے بجائے عروہ منہ بنا کر گویا ہوئی، کہہ کر گئی ہیں میں افرا سے جل رہی ہوں، شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ افرا، کیا میں تم سے جل رہی ہوں؟ انہوں نے غصے میں کہہ دیا ہوگا تم مائنڈ کیوں کر رہی ہو؟ اوہ، کیا یہ مائنڈ کرنے والی بات نہیں؟ ایک عرصے سے اس مغرور اور بددماغ شخص کے آسرے پر مجھے رکھا ہوا ہے جس کے کسی سے مزاج ہی نہیں ملتے سوائے اس چڑیل سودا کے۔ ممی، عروہ تو نہ سمجھ بنی ہوئی ہے، یہ عمل پہلے کرتی ہے اور سوچتی بعد میں ہے۔ آپ کو معاملہ رفع دفع کرنے کے بجائے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج نہیں تو کل زید بھائی مان جائیں گے۔ مائدہ کی شادی کے بعد عمرانہ آنٹی کی تنہائی دیکھ کر ان کا ماننا ہوگا۔ ارے یہ تو خیال مجھے آیا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو افرا تم، عمرانہ کی تنہائی وہ برداشت کہاں کر سکتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو عمرانہ کہے گی۔ افرا کی بات پر وہ گھبرا کر گویا ہوئی۔ عروہ بھی چونک کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ افرا میری بیٹی، تم تو منگنی ہوتے ہی عقل مندی کی باتیں کرنے لگی ہو، کیا دور کی کوڑی لائی ہو، لیکن اب تو بات بگڑ گئی ہے۔ عروہ نے عمرانہ سے خوب دل کھول کر بدتمیزی کی ہے۔ میرا بدتمیزی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس غصہ آیا تو آتا ہی چلا گیا، آؤٹ آف کنٹرول۔ مجھے تو لگ رہا تھا عمرانہ گھر سے ہی غصے میں آئی تھی۔ ہو گیا ہوگا صوفیہ سے جھگڑا، صوفیہ بھی آفت کی پرکالہ ہے پوری۔ اب کیا ہوگا میں اچھی طرح جانتی ہوں، آنٹی معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے وہ زید کی شادی کسی سے بھی کروا دیں گی۔ عروہ کو پچھتاووں کے ناک ڈسنے لگے تھے۔ ابھی ان کو گئے دیر نہیں ہوئی ہے، ہم ان کو گھر جانے سے پہلے منائیں اور گھر لے آئیں تو اچھا ہوگا۔ چلی گئی ہوں گی وہ، بے وقوفی ہے ان کے پیچھے جانا۔ رضوانہ نے افرا کی بات رد کر دی تھی۔ اگر گھر گئے تو وہ کسی کا لحاظ کیے بنا بے عزتی کریں گی، سب کو معلوم ہو جائے گا ہمارے درمیان کیا ہوا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو عروہ، صوفیہ کو معلوم ہو گیا ہماری لڑائی کا تو پھر ہماری ناک کٹ کر رہ جائے گی، وہ بے انتہا خوش ہوگی۔ میں شوفر سے کار نکلوا رہی ہوں، آپ لوگ آ جاؤ، وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، کیب یہاں قریب میں نہیں ملتی۔ افرا نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ ڈرائیور کے ہمراہ سڑک پر نکل آئیں جہاں دور دور تک عمرانہ اور مائدہ کا پتہ نہ تھا۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر وہ اس کو چھوڑ کر ایسا گیا کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ وہاں سے ٹیکسی لی اور گھر چلی آئی۔ ساری چال الٹی پڑنے پر اس کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ کس طرح سے وہ ایک سنہری موقع ضائع ہو گیا تھا۔ اس نے پوری بساط بچھائی تھی اس کو شکست دینے کی، اور کامیاب ہو بھی جاتی کہ پستول سے جیتی ہوئی بازی مات ہو گئی تھی۔ اس شکست سے دل اتنا اچاٹ ہوا کہ پسند سے کی گئی گروسری بھی اس نے بن دیکھے ماسی کو پکڑا دی۔ پھر اپنے کمرے میں آ گئی جہاں بالی شوبز میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ اس کو دیکھ کر بالی میگزین رکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر آگے نہ بڑھی۔ انشرا کے تیور بری طرح سے بگڑے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے آتے ہی دروازہ زوردار آواز سے بند کیا، پھر ہینڈ بیگ اچھالا، بیڈ پر بیٹھ کر شوز بھی ادھر ادھر پھینکتے ہوئے بڑبڑائی، نامعلوم کیا سمجھتا ہے خود کو، کمینہ کہیں کا۔ ارے تم تو شاپنگ کرنے گئی تھی، نوفل تم کو کہاں سے مل گیا؟ اور تم تو بہت غصے میں لگ رہی ہو، ہوا کیا ہے آخر؟ اس کے منہ سے ایسے القابات سن کر وہ سمجھ گئی کہ اس کا ٹکراؤ نوفل سے ہوا ہے۔ جس طرح اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے، لگتا تھا ان میں کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ بالی اس کے قریب بیٹھتی ہوئی پرتجسس انداز میں استفسار کرنے لگی، ہونے والا تھا تو بہت برا، مگر قسمت ہر بار ان جیسے لوگوں کا ہی ساتھ دیتی ہے، اور قسمت نے رسوائی سے بچا لیا اس کو۔ وہ غصے سے اس کو ہر بات بتاتی چلی گئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا انشی، وہ تمہیں ڈراپ کرنا چاہتا تھا۔ بالی کو اس کا رویہ اور نوفل کو سب لوگوں کے درمیان رسوا کرنا ذرا اچھا نہیں لگا۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، وہ کیوں ڈراپ کرنا چاہتا تھا؟ میں نے درخواست نہیں کی تھی اسے۔ ایک انسان کی اچھائی پر تم نے رسوائی کی کالک مل دی۔ وہ انسان اس انسان کی بے حد قریب ہے، بلکہ اس کی جان ہے جس نے مجھ پر ناجائز ہونے کی مہر لگائی۔ میں نوفل کا وہ حال کروں گی کہ وہ شخص صدمے سے پاگل ہو جائے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ اس کا شمار مردوں میں ہوگا۔ اپنے لاڈلے کے غم میں، نفرت و انتقام کی آگ میں جلتا ہوا اس کا وجود بالی کو عجیب لگا۔ ایک شخص کی غلطی کی سزا تم دوسرے شخص کو دے رہی ہو جو کہ بے قصور ہے۔
قصور بے قصور کچھ نہیں جانتی میں، اور تم اس کی سائڈ مت لو۔ تمہارے دل میں اس کے لیے ہمدردی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ تم ماسی کی باتوں میں بہک کر یہ سب کر رہی ہو، وگرنہ ایسا کٹھور پن تمہاری طبیعت میں نہیں ہے۔ یہ سوچ ہی مجھے شاک کیے ہوئے ہے کہ تم نے نوفل بھائی کو مخلصانہ پیشکش کرتے ہوئے ان کو تماشا بنا ڈالا۔ اگر معاملہ حد سے زیادہ بگڑ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ بالی معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، جبکہ وہ غصے میں ہر بات کو جھٹلا رہی تھی۔ اس کو یہی رنج افسردہ کیے ہوئے تھا کہ نوفل اس کی پلاننگ سے بچ گیا تھا۔ پانی وانی کا نہیں پوچھو گی؟ کب تک سوگ مناتی رہو گی؟ وہ بالی کو گھورتی ہوئی تنزن گویا ہوئی۔ جواباً اس نے کچھ نہیں کہا۔ ملازمہ کو اسکواش بنا کر لانے کا کہہ کر اس کے لیے پانی لے آئی اور گلاس اس کو تھما کر چیئر پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یہ اس کی ناراضگی کا انداز تھا۔ انشرا نے پانی پیتے ہوئے کئی بار اس کی طرف دیکھا، مگر وہ سنجیدگی سے گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ مائی گاڈ، ایسے لوگوں کے چاہنے والے کتنی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پرسوں کی محبت پر تم اس شخص کی محبت غالب کر رہی ہو، جبکہ اصلیت تم بخوبی جان چکی ہو۔ اس بار وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو انشی؟ تمہارا اور ان کا جامع میں ساتھ ہے۔ اگر انہوں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے ٹھان لی تو پھر وہ اور بدلہ لے گا۔ بدلہ وہ لے گا تو صحیح، تم نے ایسا برتاؤ کیا ہی کیوں، جبکہ وہ تم سے گزشتہ رویوں کی معذرت کر چکے ہیں۔ اینی وے، جب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں، تو تم کیوں فکر کرتی ہو؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہت عجیب سے احساسات کے ساتھ اس نے وہ دہلیز عبور کی تھی جس پر قدم رکھنے کا خیال سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رواں دواں نافہم جذبوں سے بیدار ہو رہا تھا۔ پہلی بار سوتیلی ماں کا سامنا کرنا تھا، اور آگہی کے بعد ہی پہلی بار باپ سے دلی جذبات کے ساتھ ملنا تھا۔ سودا اس سے چند قدم فاصلے پر چل رہی تھی۔ اس پر دوسری ممانی اور ماموں کے گھر آنے کی خوشی پر عمرانہ کا خوف سوار تھا۔ وہ بد دماغ و بدلحاظ عورت کب کیا کر گزرے کوئی خبر نہ تھی۔ کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئی؟ راہداری عبور کرنے سے قبل اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے اپنی جگہ ساکت دیکھ کر کچھ قریب آ کر گویا ہوا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لہجے میں سراسیمگی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ پر کس سے؟ عمرانہ ممانی یہ سب کس طرح برداشت کریں گی؟ وہ عروسہ ممانی کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، اور جب ان کو معلوم ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں آئی ہوں، پھر تو ان کو غصہ اس قدر آئے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ خوف زدہ لہجے میں وہ دلی خدشات بتاتی چلی گئی۔ ممی کو میں فیس کروں گا، تم بالکل نہیں گھبراؤ، کم آن، وہ کہہ کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ سودا بھی اس کے ہم قدم تھی۔ یہ ایک چھوٹا بنگلہ تھا، ہریالی اور پھولوں کی بیلوں سے لدھا ہوا، خوبصورتی سے آراز تھا۔ ہر گوشہ گھر کے مکینوں کی اعلیٰ ذوق و نفاست پسندی کا آئینہ دار تھا۔ راہداری سے وہ کامن روم میں پہنچے تو سامنے ہی ایک دبلی پتلی خاتون ایک کمرے سے باہر آتی دکھائی دیں۔ ان کو دیکھتے ہی وہ سکتے کی حالت میں کھڑی رہ گئی تھیں۔ وہ دونوں بھی قدم آگے نہ بڑھا سکے تھے۔ ان کے سامنے جو عورت کھڑی تھی وہ ایک بہت سادہ و عام نقوش والی عورت تھی، جو کسی طرح بھی مدثر صاحب جیسے وجیح باروب شخصیت والے مرد کی بیوی لگ نہیں رہی تھیں۔ اگر کوئی چیز ان کو خاص بنا رہی تھی تو وہ ان کے سانولے چہرے پر پھیلا وقار و تمکنت تھی۔ خلوص و مروت کی روشنی ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ زید نے مضبوطی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان کو سلام کیا۔ زید، آپ زید ہی ہیں نا بیٹا؟ عروسہ کا بھی سکتہ ٹوٹا اور اس کے سلام کا جواب دیتی ہوئی آگے آئیں۔ جی، اس کے لہجے میں سنجیدگی و شائستگی تھی۔ عروسہ کے چہرے پر مسرتوں کی کرنیں سی پھوٹ گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور ممتا بھرے لہجے میں گویا ہوئیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو روبرو دیکھ کر۔ شاہ زیب کے سیل فون کی گیلری میں آپ لوگوں کی تصویریں دیکھ کر سوچا کرتی تھی نامعلوم آپ لوگوں سے زندگی میں کبھی مل پاؤں گی یا نہیں۔ اس سے کہہ کر وہ سودا کی طرف بڑھیں اور اس کو گلے لگا لیا۔ سودا، آپ غائبانہ طور پر اس گھر میں رہتی ہیں۔ شاہ زیب اور مدثر آپ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک عام سی شکل و صورت والی عورت کا اخلاق و انداز خاصا متاثر کن تھا۔ انہوں نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ پہلی بار مل رہے ہیں۔ وہ ان دونوں کو لے کر بیڈ روم میں آ گئیں۔ مدثر بیڈ پر نیم دراز تکیوں کے سہارے آنکھیں بند کیے سوچوں میں گم تھے۔ آہٹ پر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ناقابل یقین منظر ان کے سامنے تھا۔ زید اور سودا عروسہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کیا میرے خواب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب جاگتے میں بھی دکھائی دینے لگے ہیں؟ حد ہو گئی ہے آج خوش فہمیوں کی بھی۔ وہ یکٹک اس طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ پپا، زید بھرائی آواز میں آگے آ کر گویا ہوا۔
شدت جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آواز نے مدثر صاحب کی رگوں پہ میں بجلی سی بھر دی تھی۔ انہوں نے پھرتی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا چشمہ آنکھوں پر لگایا۔ اس اثنا میں عروسہ بھی قریب آ گئیں اور مسکرا کر کہنے لگیں، آج ہماری دعائیں رنگ لے آئی ہیں مدثر، زید ہمارے درمیان ہے اور ساتھ سودا بھی ہے۔ پاپا، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ زید نے ان کا ہاتھ تھاما۔ زید میرے بچے، تم سچ مچ میرے قریب ہو۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا خواب مجھے بہکانے کے لیے آ گیا ہے؟ وہ بڑی بری طریقے سے سراسیمگی کا شکار ہو رہے تھے۔ زید پوری شدت سے ان سے لپٹ گیا۔ وہ بالکل بچوں کے انداز میں سسک اٹھا تھا۔ ساری کوتاہیاں، غلط فہمیاں اور بدگمانیاں رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں۔ آئی ایم سوری پپا، میں نے بے حد ہرٹ کیا ہے آپ کو، بہت دکھ دیے ہیں، معاف کر دیں مجھے، میں بہت برا بیٹا ثابت ہوا ہوں، بہت نالائق۔ اس کے لہجے نے مدثر صاحب کے دل میں بھری کدورت کو صاف کر دیا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کے چہرے کے کئی بوسے لے ڈالے، بالکل اس طرح جس طرح بچپن میں اس کا چہرہ چومتے تھے، کہ آج وہ ان سے معافی مانگتا ہوا بہت ہی معصوم سا زید لگ رہا تھا، جو غلطی کرنے پر معافی مانگتا تھا۔ نہیں میرے بچے، سود و زیاں ہم سب کے حصوں میں آیا ہے، میں تم سے بچھڑا تو جدائی ہم سب کے حصے میں ہی آئی ہے۔ بچپن تم لوگوں کا میری شفقتوں کے بغیر گزرا تو تمہاری بھولی بھالی شرارتوں اور محبتوں سے میں بھی محروم رہا ہوں۔ نقصان و محرومیاں برابر ہمارے حصے میں آئی ہیں۔ ماضی کی محرومی بھرے لمحوں کی فلم دونوں کے ذہنوں میں چل رہی تھی، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ جہاں محفوظ تھا۔ سودا سے نہیں ملیں گے آپ؟ عروسہ کی آنکھیں بھی ان کے ملن پر اشکبار تھیں۔ انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں مدثر صاحب کی طبیعت خراب نہ ہو جائے کہ اس وقت وہ دونوں باپ بیٹے ارد گرد سے بے خبر جذبات کی رو میں بہہ رہے تھے، اور یہ صورتحال مدثر کے لیے سود مند نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھ کر گویا ہوئی سودا کا ہاتھ انہوں نے تھاما ہوا تھا۔ ان کی آواز پر زید کو بھی احساس ہوا کہ وہ یہاں پر تنہا نہیں ہے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتا ہوا ان سے علیحدہ ہوا۔ دل میں طمانیت ہی طمانیت سی تھی۔ ایک طویل ترین عرصہ بعد بچھڑا ہوا پنچھی اپنے آشیانے پہنچ ہی گیا تھا۔ دکھ کا ایک گوشہ تاریکی کے بھنور سے آزاد ہوا تھا۔ سودا کو دیکھ کر ان کی خوشی دگنی ہو گئی تھی، اور شاہزیب کے آنے کے بعد گھر میں قہقہوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ اس کو ہوش آیا تو وہ کارپیٹ پر ہی موجود تھی، البتہ سر کسی آغوش میں تھا۔ وہ سمجھ گئی یہ آغوش کس کی تھی۔ وہ سکون سے مسکرا دی، بالآخر پتھر میں جھونک پڑ گئی تھی۔ خون کا اثر رنگ لے آیا تھا۔ یوسف، کتنا خوفناک مذاق کرتے ہیں آپ، قسم سے آپ نے میری جان نکال دی تھی، میں مر گئی تھی، جینے کی امنگ نہ رہی تھی، وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ہوش کر لڑکی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ آواز کسی دھماکے سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا، جس کو وہ یوسف سمجھ رہی تھی وہ جہاں آرا تھی، جو اس کا سر اپنی آغوش میں لے کر بیٹھی تھی۔ اماں، تم یہاں کیسے آئیں؟ وہ بیٹھتی ہوئی حیرانی سے بولی۔ ڈرائیور کے ساتھ بلوایا ہے یوسف نے مجھے۔ ان کی آواز دھیمی اور لہجے میں بے پناہ خوف و ہراس بھرا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے تم کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرتے ہوئے، اب جا کر ہوش آیا ہے تمہیں؟ میں ڈر گئی تھی کہ نامعلوم تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جو تم بے ہوش ہو گئی ہو۔ یوسف کہاں ہے اماں؟ میرے بے ہوش ہونے سے پہلے وہ یہاں تھے، مجھے دھمکیاں دے کر وہ باہر چلا گیا ہے۔ کیا کہا ہے اس نے؟ کیسی دھمکیاں دیں؟ ماں کی وحشت زدہ صورت کو بھی اس کو بھی خوف زدہ کر گئی تھی، وگرنہ وہ جانتی تھی وہ بڑے سے بڑے خطرے کا ہنس کر مقابلہ کرنے والی عورت تھی۔ وہ کہہ رہا تھا میں تم کو راضی کروں ابارشن کروانے کے لیے۔ جب میں نے بتایا کہ بہت وقت گزر گیا، ابارشن ممکن نہیں رہا، پھر کیا کہا اس نے؟ وہ بےتابی سے گویا ہوئی، کہنے لگا پھر میں تم کو لے کر کسی ایسی جگہ پر چلی جاؤں جہاں کوئی شناسا نہ ہو، منہ بند کر کے زندگی گزارنے کی ترتیب دے رہا تھا۔ کہاں جائیں گے اماں ہم؟ ایسی کون سی جگہ ہوگی جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو؟ مجھے ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ وہ روحانسی ہوئی تھی، مسرتوں کی وادیوں میں سیریں کرتی اچانک ہی کانٹوں بھرے جنگل میں بھٹک گئی تھی۔ اب رونے سے کیا حاصل ہوگا؟ پہلے دن ہی کہا تھا نکاح کی بات کر اس سے، نکاح کے بغیر قریب بھی نہیں آنے دینا اس کو۔ یہ امیر زادے ایسے ہی ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، مگر تجھ پر اس بات کا بھوت سوار تھا کہ تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہتا گیا تو وہ کرتی گئی، آج دیکھ لیا اس کا نتیجہ۔ وہ اپنی اولاد کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ وہ دبے دبے لہجے میں اس کو ہی ڈپٹنے لگی تھی۔ اماں، وہ ایسے بدل جائے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتا تھا کسی حال میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، دیکھ لو کس حال میں لا کر ساتھ چھوڑا ہے اس فریبی نے، اور اس پر کہتا ہے کہ اس کی بات نہیں مانی تو وہ ہم دونوں کو زندہ زمین میں دفن کروا دے گا، اور وہ ایسا کر بھی سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ، پاور اور منسٹری کی کرسی ہے۔ ڈرائیور، گاڑی روکو۔
افرا کی نظر پارک کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر گئی تو دونوں ماں بیٹی بینچ پر بیٹھی دکھائی دی تھیں۔ کیوں رکوا رہی ہو گاڑی؟ میرا دل خاک ہو رہا ہے جل کر، اور تمہیں پارک جانے کی سوچ رہی ہے؟ رضوانہ جو دوسری سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی منہ بنا کر بولتی ہوئی بولی۔ مما پارک میں چلیں تو ذرا دیکھیے گا پھر کس طرح آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ افرا کے لہجے میں شوخی نے ان دونوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھی ماں کی طرح چلتی بنتی سوچوں میں مشغول تھی۔ ایک طرف افرا ہی تھی جو حاضر دماغی کے ساتھ ارد گرد پر گہری نگاہ رکھے ہوئی تھی۔ ارے کیا عمرانہ پارک میں ہے؟ جی بالکل، آپ باہر تو آئیں، وہ باہر نکلتے ہوئے بولی، اور کچھ دیر بعد وہ تینوں پارک میں داخل ہو رہی تھیں۔ دن کا ٹائم ایسا ہی تھا، اکا دکا لوگ ہی وہاں موجود ہوتے تھے۔ ایک گھنے درخت کے نیچے بینچ پر وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ دور سے آتے ہی ان کو عمرانہ اور مائدہ نے دیکھ لیا، پھر ان کے چہروں پر خفگی چھاتی چلی گئی۔ دونوں نے چہرے موڑ لیے تھے۔ عمرانہ، اتنی معمولی بات پر تم ناراض ہو کر چلی آئی ہو؟ اس قدر غیروں والا رویہ دکھایا ہے تم نے جس کی کوئی حد نہیں۔ رضوانہ ان کے قریب آ کر لغاوٹ بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے، پھر مجھ سے بات کیجیے گا بجیا، انہوں نے ان کی جانب دیکھے بنا کہا۔ خالہ جان، جو ہونا تھا ہو گیا، اب بات ختم کرنا ہی اچھا ہے۔ ہم لوگ اتنے قریب کے رشتہ دار ہیں، لڑتے جھگڑتے برے لگیں گے، ہم ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں، افرا نے آگے بڑھ کر کہا۔ جان ہی تو لے لی ہے میری، کس رشتہ داری کی بات کر رہی ہو؟ رشتے کی ڈور کو کاٹنے کے لیے زبان کی دھار ہی کافی ہوتی ہے۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں اتنے اسٹریس میں تھی کہ بے خودی میں نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ عروہ نے افرا کے اشارے پر آہستگی سے کہا۔ اسٹریس میں تھی؟ انسان کی اصلیت غصے میں ہی دکھائی دیتی ہے، جو میں نے دیکھ لی۔ شکر کرو بی بی، میرے گھر آنے سے قبل ہی تمہیں میری حقیقت معلوم ہو گئی کہ میں جھوٹی اور دوگلی عورت ہوں۔ میرے کنٹرول میں شوہر ہے نا بیٹا۔ آنٹی، میں بھی معافی مانگ رہی ہوں عروہ کی جانب سے۔ ٹھیک ہے، عروہ کی باتوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کا ایسا ری ایکشن ہونا ضروری تھا۔ آپ کا جو دل چاہے کہہ کر دل صاف کر لیجئے۔ افرا نے معاملے رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ عروہ نے بدتمیزی کی حد کر دی ہے، اگر ان کی انگیجمنٹ نہیں ہو رہی تو اس میں ممی کی کیا خطا؟ ممی بھائی کو راضی کرنے کی جستجو میں لگی ہوئی ہیں، وہ آج نہیں تو کل مان ہی جائیں گے۔ ہاں ہاں بالکل مان جائیں گے، ابھی ان کے نہ ماننے کی وجہ بھی رہی ہو، لیکن بہت زیادہ دیر تک وہ آنٹی کی بات کو رد نہیں کر سکتے، بننا تو ان کو میرے ہی دولہا بھائی ہے۔ افرا نے ہنس کر کہا، مگر اس کی بات پر بھی عمرانہ اور مائدہ کے چہروں پر خفگی اور ناراضگی کم نہ ہوئی۔ وہ سب بھول جاؤ اب اور میرے ساتھ گھر چلو، یہاں کب تک بیٹھی رہو گی؟ رضوانہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو انہوں نے فوراً ہی ہاتھ چھڑوا لیا۔ سنو بچیا، اگر میں غصہ بھولنے والی ہوتی تو آج مدثر دوسرا گھر آباد کیے بیٹھے نہ ہوتے۔ جو بات میرے دل کو لگ جائے وہ بھلائے نہیں بھولتی۔ یہاں میں اس کو آگ بجھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں جو اس لڑکی کی زبان نے میرے اندر بھڑکا دی ہے۔ آپ کے انتظار میں نہیں تھی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، کہہ کر انہوں نے مائدہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گئیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتی رہ گئیں۔ کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ، ابھی آغاز محبت ہے کیا کچھ بھی نہیں۔ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلہ کچھ بھی نہیں۔ خیریت ہے یار، لگ رہا ہے کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہو، بابر نے اس کے سرخ چہرے اور تنے ہوئے ابرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت مجھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ صوفے کی بیک سے گردن ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے تنفس کی رفتار غیر معمولی حد تک تیز تھی، اس کی سفید رنگت میں سرخی نمایاں تھی۔ بابر کو کسی شدید گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پانی خود ہی لے آیا، پانی پی کر بھی اسی انداز میں وہ بیٹھا رہا۔ اس کی نگاہوں میں وہ تمام منظر گھوم رہے تھے۔ وہ بابر کے پاس آ رہا تھا، ایگزامز اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے تھے، اسی سلسلے میں ان کو بات چیت کرنی تھی۔ سڑک سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ انشرا پر پڑی تھی، سی گرین پر وائٹ ایمبرائڈری سوٹ پر وہ وائٹ دوپٹہ اوڑھے، آنکھوں پر سیاہ گلاسز چڑھائے فٹ پاتھ پر خاصی پریشان کھڑی تھی۔ شولڈر پرس میں اس نے دائیں بازو میں لٹکا رکھا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک بڑا سا گروسری بیگ رکھا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے سے ہی وہ اس کی نگاہوں کی زد میں آ گئی تھی۔ یہ رنگ اس پر خوب جچ رہا تھا، ایسا لگتا تھا گویا ہر رنگ اس کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ جو رنگ بھی پہنتی تھی وہ رنگ کھل اٹھتا تھا۔ وہ مجمع میں الگ ہی دکھائی دیتی تھی، جیسے اس وقت بھری دھوپ میں وہ جھلستی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہی تھی۔ یہ رنگ اس کی سرخ و سفید رنگت پر عجیب چھپ دکھا رہا تھا، اور
اور دھوپ کی حدت سے سرخ پڑتے چہرے پر سیاہ چشمے نے اس کے حسن کو دو آشتا کر دیا تھا۔ بہت سحر انگیز حسن تھا، دل کی دنیا ڈاماڈول ہونے لگی تھی۔ وہ اور اس کا دل دو مخالف سمت دوڑ رہے تھے، وہ اس سے دور بھاگ رہا تھا اور دل اس کی سمت سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ اسی تگ و دو میں کار اس کے سامنے پہنچی تھی۔ اس نے دل کی حکایتوں کو پس پش ڈال کر مؤدبانہ انداز میں ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی، پھر جواباً جو ہوا وہ ہوا ناقابل یقین تھا۔ انشرا کا دماغ خراب ہو گیا تھا، وہ اس کا تماشا بنانا چاہتی تھی، تقریباً تماشا کریٹ کر ہی چکی تھی۔ اگر وہ پسٹل ہاتھ میں نکال کر نہ لہراتا تو وہاں ایک طویل ہنگامہ برپا ہو چکا ہوتا۔ اب بتا بھی دو میرے بھائی، میرے پیٹ میں سخت مروڑ ہونے لگے ہیں، کس سے جھگڑا ہوا ہے؟ ملازم شربت لے کر آیا تھا، گلاس خالی کرتے ہوئے وہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، پھر ملازم کے گلاس لے جانے کے بعد پریشان لہجے میں گویا ہوا۔ نوفل نے سارا واقعہ سنا ڈالا تھا۔ او نو، یہ کیا حرکت کی انشرا نے؟ ایسی بیہودہ حرکت کرنے کا مقصد کیا ہوگا اس کا؟ بابر بھی پریشان ہوا۔ مقصد صاف آیا ہے، وہ مجھے معاف نہیں کر سکی۔ بہت کم ظرف اور سنگ دل لڑکی ہے وہ، جس کو معاف کر کے میں نے بے وقوفی کی۔ ایکچولی یہ عورتیں ایسی ہی جھوٹی و مکار ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں لو سی جل اٹھی تھی، پرانے زخموں سے کھرنٹ اکھڑنے لگے تھے، لہجہ زہر آلود ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے ایسا خطرناک پلان بنایا کیوں؟ ایسی کون سی دشمنی نکل آئی ہے تم سے اس کی؟ دشمنی؟ وہ معاف نہ کرنے والی تنگ دل لڑکی ثابت ہوئی ہے۔ لگتی تو نہیں وہ تنگ دل لڑکی، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ بظاہر پھولوں جیسے دکھنے والے لوگ حقیقتاً کانٹوں کی مانند سخت اور بے رحم ثابت ہوتے ہیں، خود غرض و مفاد پرست ذہنیت کے مالک۔ بابر کو بھی شدید دھچکا لگا تھا۔ انشرا کی حرکت بہت خطرناک قسم کے نتائج برپا کر سکتی تھی۔ سوال یہی تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور اس کیوں کا جواب دونوں کے پاس نہیں تھا۔ تم کس سوچ میں رہے ہو؟ وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ یہی سوچ رہا ہوں انشرا نے ایسا کیوں کیا۔ پلیز، میں اب اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کروں گا، وہ زہر خندہ لہجے میں بولا۔ بھابی جان، میں نے آپ سے دل سے کہا ہے کہ آپ جہیز میں کوئی بھی فالتو چیز مت دیجیے گا۔ آپ کو معلوم ہی ہے پیارے میاں کی جاب دبئی میں ہے، یہ شادی کے بعد دبئی واپس چلا جائے گا۔ اچھی آپا نے فروٹ سے انصاف کرتے ہوئے لجاجت سے کہا۔ جہیز سے میاں بیوی کے دبئی جانے کا کیا تعلق ہے؟ صوفیہ بھابی، 1-1.5 سال میں یہ مجھے اور سودا کو بھی وہاں بلائے گا۔ میں کوٹھی رینٹ پر دے کر جاؤں گی، پھر سامان کہاں فروخت کروں گی؟ سودا دبئی جائے گی؟ وہاں موجود صوفیہ، زمرد اور بوا نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے بے اختیار کہا۔ جی، میں اور ماما اور سودا کو دبئی لے کر چلا جاؤں گا۔ ان کے درمیان بیٹھے پیارے میاں نے گردن ہلا کر تصدیق کی۔ لیکن اچھی آپا، آپ نے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سودا دبئی جائے گی، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ صوفیہ حق تک رہ گئیں۔ بوا اور زمرد کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ ارے بھائی، آپ لوگ اس طرح خوفزدہ ہو رہے ہیں گویا سودا دبئی نہیں کسی قید خانے میں جانے والی ہو۔ حد ہو گئی ہے، لوگ تو ایسے رشتوں کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ سیب کی قاش منہ میں رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی دور نہیں بھیجوں گی، وہ کبھی گھر سے ایک دن کے لیے بھی دور نہیں گئی، دبئی میں کس طرح رہ سکتی ہے؟ آپا ایک بار پھر سوچ لیں، میں سودا کو کسی صورت دبئی نہیں بھیجوں گی۔ صوفیہ کے اٹل لہجے پر اچھی آپا اور پیارے میاں پریشان ہو گئے۔ اچھی آپا جو انگور کے خوشے سے سرخ انگور کھانے میں مگن تھیں، صوفیہ کے بات پر ان کا منہ اس طرح بنا گویا وہ انگور کے دانے نہیں، کڑوی کسیلی گولی کھا رہی ہوں۔ کڑوی و بدمزہ۔ کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو صوفیہ، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تم اس بات پر رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو کہ شادی کے بعد تمہاری بیٹی دبئی جا رہی ہے؟ ہاں، میں سودا کو دبئی نہیں بھیجوں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ممانی جان، آپ کیوں خوف زدہ ہو رہی ہیں؟ دبئی کے نام پر میری جاب ہے، وہاں لگژری لائف ہے، سودا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ سودا ہماری زندگی میں ابھی سے داخل ہو گئی ہے، ہر جگہ میں اس کی سرسراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ پیارے میاں کے دل کی دنیا ہی تباہ ہونے لگی تھی۔ تم بھی نرالی بات کر رہی ہو صوفیہ، شادی کے بعد کیا بیٹی کو رخصت نہیں کرو گی؟ شادی کے بعد ہر لڑکی رخصت ہوتی ہے۔ آپ گلشن میں ہیں،
وہاں ہم لوگ بآسانی سودا سے ملنے آتے جاتے رہیں گے، وہ بھی جب دل کرتا رہے گا ملنے آتی رہے گی۔ اس دور میں اتنی دور بھیجنا ممکن نہیں ہے۔ شروع میں لڑکیوں کا دل کہاں لگتا ہے سسرال میں؟ یہ سب پرانی باتیں تھیں۔ اس دور میں لڑکیوں کا دل پہلے دن ہی سسرال میں لگتا ہے۔ تم دیکھنا سودا بھی تمہیں یاد کرنے والی نہیں ہے۔ وہ اپنی بات اختتام کر کے خود ہی کھی ہنسنے لگی تھیں۔ صوفیہ نے ان کی ایک نہ سنی اور انکار کر کے چلی گئی۔ وہ دونوں باتوں میں مشغول تھے، مان باہر سے آتی کچھ آوازوں نے چونکا دیا۔ دھم دھم کی خاصی نامانوس آوازیں تھیں۔ اماں یہ کیسی آوازیں ہیں؟ نویرہ وحشت زدہ ہوئی۔ ارے تم کیوں اس قدر خوفزدہ ہو رہی ہو؟ کچھ کام وام ہو رہا ہوگا، امیر آدمی ہے، کروا رہا ہوگا کچھ کنسٹرکشن، کتنا بڑا فارم ہاؤس ہے اس کا۔ پتہ نہیں کیوں اماں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ دل تو بیٹھے گا ہی، کتنا بڑا فراڈ کیا ہے اور ماننے کو تیار نہیں۔ کہتا ہے میری بات نہیں مانی تو زندہ دفن کروا دے گا۔ دولت مل جاتی ہے لوگوں کو، وہ خود کو اللہ سمجھنے لگتے ہیں۔ باہر سے آتی آوازوں میں شدت آ گئی تھی۔ نہ جانے کس خدشے کے باعث نویرہ کی حالت زرد پڑنے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ جہاں آرا بھی حالت دیکھ کر اس کی پریشان ہو گئی تھی۔ میری بچی سنبھالو خود کو، اس طرح تو تم جان سے جاؤ گی، ہوش کرو، اتنی جلدی ہمت نہیں ہارتے۔ تم اور اس مردود شخص کے لیے درمیان میں میدان صاف کرنا چاہتی ہو، اس طرح اس کی فتح ہو جائے گی۔ اماں مجھے کچھ ہو رہا ہے، اماں میں مر رہی ہوں، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ کئی گھنٹوں سے وہ بے حس و بے جان پڑی رہی تھی۔ کل رات جب سے یہ خبر ملی تھی کہ وہ حاملہ ہے، سارے ارمانوں پر اوس گر گئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی ابھی اس پروسیس سے گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ 3 ماہ ہوئے تھے یوسف کے سنگ زندگی کا امرت پیتے ہوئے، ابھی زندگی کے انگنت لمحے گزارنے کی متمنی تھی، مگر خواہش صرف خواہش رہتی ہے۔ رات بڑی کٹھن گزری تھی۔ وہ یہ خبر اس کو روبرو بتانا چاہتی تھی، جانتی تھی وہ بھی اتنی جلدی سب ہونے سے خوش نہیں ہوگا، مگر موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے فوری نکاح کرنے پر راضی ضرور ہو جائے گا۔ لیکن شومئی قسمت، یہاں سب کچھ بدل گیا تھا۔ ارے میری بچی نویرہ، خود کو سنبھال، ہوش کر، میں کیا کروں گی؟ یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ نویرہ نیم بے ہوشی میں مضطرب تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی اس عالیشان کمرے میں پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا تو وہ باہر سے لاک تھا۔ خوب دھڑانے پر بھی نہ کھولا گیا دروازہ، جہاں آرا زیر لب یوسف اور اس کے خاندان کو مغالطات سے نواز رہی تھی۔ اماں، درد و کرب میں ڈوبی بیٹی کی آواز پر وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی، جو اے سی کی ٹھنڈک میں بھی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ شدید تکلیف سے چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ تو ہمت مت ہار، میں تجھے مرنے نہیں دوں گی۔ اس گھٹیا انسان کی ظلم کو پوری دنیا والوں کو نہ دکھایا تو میرا نام بدل دینا۔ پانی۔ وہ ادھر ادھر سر پٹکنے لگی، جہاں آرا اٹھ کر بھاگتی ہوئی کھڑکیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ قد آور کھڑکیاں جو عقبی حصے کی طرف کھلتی تھی، اس طرف جنگلی گھاس اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ آوازیں وہاں سے ہی آ رہی تھیں۔ جہاں آرا نے پردے ہٹا کر باہر دیکھا تو خوف سے آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ آج ان کے گھر میں خوشیوں کا راج تھا۔ مدثر کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں اور ایسی ہی چمک عروسہ اور شاہ زیب کی آنکھوں میں بھی تھی۔ سودا نے بھی زید کو پہلی بار بات پر مسکراتے اور شوخ جملے بولتے دیکھا تھا۔ شاہ زیب کے چٹکلے پر کبھی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتا تھا۔ پاپا، آپ کو اب کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، سارا دن ہو گیا ہے آپ کو بے آرام ہوتے ہوئے، آپ میڈیسن لے کر سو جائیں۔ زید کو باپ کی بے آرامی کا خیال آیا تو وہ گویا ہوا، کیوں، کیا تم دونوں جا رہے ہو؟ ابھی مت جاؤ۔ مدثر جدائی کے نام سے ہی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ ان کا یہ انداز زید کو غمزدہ کر گیا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر گویا ہوا، ابھی نہیں جا رہا، آپ کے سونے کے بعد جاؤں گا۔ جانا تو پڑے گا، ابھی ممی کو بھی فیس کرنا ہے۔ میں ان کو بتا کر نہیں گیا تھا، جانتا تھا وہ کبھی مجھے یہاں آنے نہیں دیں گی اور نہ کبھی اس بات کی پرمیشن دیں گی۔ جانتا ہوں عمرانہ اور اس کی ضد کو، لیکن زید تم اس کو مناؤ، مجھ سے اب تم لوگوں سے دور نہیں رہا جاتا۔ کوئی تدبیر ایسی کرو کہ عمرانہ کا دل موم ہو جائے۔ تم نے دیکھا عروسہ ایک بے ضرر اور کمپرومائز کرنے والی عورت ہے۔ عمرانہ اگر اس کو ملازمہ بنا کر بھی رکھنا چاہے گی تو اس کو اعتراض نہ ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گلوگیر لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ بالکل مت فکر کریں پپا، میری ہر ممکن کوشش ہوگی ہم ساتھ مل کر رہیں۔ میں بھی آپ کے بغیر رہنا نہیں چاہتا، بہت دور رہ لیا، بے حد جدائی برداشت کر لی، غلط و صحیح کی پہچان ہو گئی ہے مجھے۔ وہ تسلی اور دلاسے دیتا ہوا ان کے پاس اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک وہ نیند میں نہ چلے گئے۔
عروسہ نے ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بے حد تھا۔ دوپہر کے کھانے کے علاوہ شام کی چائے پر انہوں نے خوب اہتمام کیا تھا اور اصرار کر کے ان کو کھلایا بھی تھا۔ سودا اور زید نے بے تکلفی سے تعریف کی۔ ان کے اخلاق و خلوص نے زید کو بہت متاثر کیا تھا۔ صرف ایک دن میں ہی وہ ان کے خلاف نفرت کو مٹا چکا تھا۔ شاہ زیب ان کو اپنے کمرے میں لے آیا جہاں وہ اس سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا تھا۔ روم بہت خوبصورت ہے تمہارا، خاصی کیئر سے رکھا ہوا ہے، وہ ستائشی لہجے میں گویا ہوا۔ اس کا کریڈٹ مما کو جاتا ہے، ملازموں کے ہونے کے باوجود وہ ہر کام میں لگی رہتی ہیں، یہ سب کر کے انہیں دلی سکون ملتا ہے۔ ریئلی شی از گریٹ وومن، میں ان سے مل کر بہت متاثر ہوا ہوں بھائی۔ میرے ذہن میں سوتیلی ماں کا روایتی تصور تھا، وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اس نے خلوص دل سے عروسہ کے لیے جذباتی اظہار کیا۔ شاہ زیب نوٹ کر رہا تھا آج زید بالکل بدلا ہوا ہے، پہلے کی طرح بیزاری، بے رخی اور اکتاہٹ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ وہ پپا اور مما سے ایک ذمہ دار پیار کرنے والے بیٹے کی مانند ملا تھا، اور اس کے ساتھ بھی اس کا انداز بڑے بھائی والی محبت و شفقت والا تھا۔ شاہ زیب اس کے انداز پر نثار ہو گیا تھا اور اپنے رب کا شکر گزار تھا کہ طویل سالوں کی مسافت کے بعد ان کے تاریک گھر میں بھی محبت و یگانگت کا سورج چمک اٹھا تھا۔ بھائی میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا نا، اس کے گلے لگتے ہوئے جذباتی لہجے میں گویا ہوا۔ زید نے جواباً اس کو محبت سے لپٹاتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں یہ خواب نہیں ہے، خواب کبھی اتنے طویل نہیں ہوا کرتے۔ تم مجھے یہاں کوئی خاص بات بتانے کے لیے لائے ہو، کیا بات ہے وہ اس سے علیحدہ ہوتا ہوا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ ہچکچا کر چپ ہو گیا۔ بات یہ ہے، ایسی کیا بات ہے جو تم کہہ نہیں پا رہے ہو؟ بھائی پپا کی ایک آرزو آپ نے یہاں یعنی اس گھر کو رونق بخش کر پوری کر دی ہے، اگر دوسری بھی پوری کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پپا کو بائی پاس کروانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، وہ صحت یاب ہو جائیں گے بالکل چاق و چوبند، وہ امید بھرے انداز میں آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ آرزویں پوری کہاں ہوتی ہیں، خواہشوں کی تکمیل صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ تم سودا کو بلاؤ۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ و محتاط روی دیکھ کر اس کی بات کی نوعیت کچھ سمجھ گیا تھا، سو ٹالتے ہوئے گویا ہوا، ابھی بھی وقت ہے، آپ سودا سے شادی کر کے پپا کو خوشیوں سے ہمکنار کروا سکتے ہیں، ان کو اوپن ہارٹ سرجری سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شاہ زیب، وہ اب کسی اور کی امانت ہے، وہ پیارے میاں کی فیونسی ہے، منکوہا نہیں۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایسا ممکن نہیں ہے، ممی کبھی بھی ایسا ہونا برداشت نہیں کریں گی، میں نے آج یہاں آ کر ایک عہد سے روگردانی کی ہے، میں بار بار ایسا نہیں کر سکتا، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ لاریب فیوچر کے بارے میں آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ کچھ سوچا ہے آپ نے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح لائف اسپینڈ کرنی ہے؟ لائف پارٹنر کے بارے میں کیا آئیڈیل ہے؟ سامیہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ آر یو اوکے مما؟ وہ واک مین پر میوزک سن رہا تھا، ان کے پے در پہ سوالات پر واک مین ٹیبل پر رکھتا ہوا حیرانی سے گویا ہوا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ ایسے کوشچنز کیوں کر رہی ہیں؟ جو کوشچنز کرتا ہے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے کیا؟ وہ مائنڈ کرتے ہوئے الٹا سوال کرنے لگی۔ نو مما، آپ کبھی اتنے کوشچنز نہیں کرتی نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ آج کر رہی ہوں، جواب دیجیے۔ فیوچر پلاننگ فیوچر میں ہی کروں گا، ابھی سے کیا کرنا ہے پلاننگ کر کے، ابھی تو عیش کرنے کے دن ہے مما، وہ شوخی سے گویا ہوا۔ آئی ایم سیریس لاریب، میں نے بہت زیادہ آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے، بچہ سمجھ کر ایسے موقعوں پر بھی ساتھ دیا جہاں کوئی ماں نہیں دے سکتی، مگر اب بہت ہو گیا۔ وہ تعجب سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا جو بے حد سنجیدہ تھیں۔ میں اور آپ کے ڈیڈی چاہتے ہیں کہ آپ بزنس جوائن کریں۔ میں اور بزنس جوائن کروں؟ امپاسبل، وہ بری طرح بھٹکا۔ جس اسپیڈ سے آپ دولت لٹا رہے ہیں، اگر یہی حال رہا تو ہم کل کروڑ پتی سے روڑ پتی ہو جائیں گے۔ آپ اتنا پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، معلوم بھی ہو ہمیں؟ روڑ پتی، ہا ہا ہا، جوک کرتی ہیں مما، وہ ہنس دیا۔ یہ جوک نہیں ہے اور آپ اس بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش نہ کریں۔ اتنا پیسہ کہاں لٹا رہے ہیں، جواب دیں۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ لاریب نے حیرت و بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا جہاں نرمی و محبت کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ اب میرے پیسے کا حساب مجھ سے ہی لیا جائے گا؟ وائی؟ لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی اور آپ لمٹ سے باہر نکل گئے ہیں۔ بازاری عورتوں پر پیسہ لٹا کر دل کیوں نہیں بھرتا آپ کا؟ ایک عرصہ گزر گیا ہے لیکن آپ ان بازاری عورتوں کے چنگل سے آزاد ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے اور آپ کے ڈیڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ سامیہ کسی طور بھی سمجھوتے کو تیار نہ تھی۔
یہ کس طرح مان لیا آپ نے کہ آپ لوگ فیصلہ کریں گے اور میں مان لوں گا؟ یہ آپ لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ آپ ہمارے فیصلوں کو رد کریں گے؟ وہ تیوری چڑھا کر گویا ہوئیں۔ پھر کیا میں کسی مشرقی لڑکی کی مانند سر جھکا کر حامی بھر لوں گا؟ ڈونٹ مائنڈ مما، میں شادی کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ وہ بلا جھجک بد کلامی کر رہا تھا۔ آخر شادی سے بھاگنے کا مقصد کیا ہے؟ غیر عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بہتر ہے شادی شدہ لائف اسپینڈ کریں۔ جب شادی کے بنا ہی سب کچھ مل رہا ہے تو پھر شادی کر کے قیدی بن جانا سب سے بڑی حماقت ہے۔ جواباً وہ منہ کھول کر رہ گئیں۔ یہ سب ان کی ہی تربیت کا اثر تھا۔ اگر وہ اس کی گمراہی کی جانب بڑھتے قدموں کو پہلے ہی قدم پر روک لیتی تو آج وہ ایسی شرمناک باتیں ان کے سامنے کرنے کی جرات نہ کرتا جس کا مظاہرہ انہوں نے آج دیکھا تھا، اور اس کی معمولی بات پر اسے جھجک بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایز یو وش لاریب، لیکن اب آپ کی پاکٹ منی صرف پاکٹ منی ہوگی، اکاؤنٹ سے آپ کو کچھ نہیں ملا کرے گا۔ یہ چیٹنگ ہے مما، وہ بوکھلا گیا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چیٹنگ کرتے آئے ہیں، معلوم ہوگا آپ کو۔ اب نوٹ درختوں پر نہیں لگتے، بڑی محنت کے بعد کمائے جاتے ہیں، وہ کہہ کر چلی گئیں اور اس نے غصے میں واک مین فرش پر دے مارا تھا۔ گھر میں خوشگوار تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا۔ مدثر صاحب کے گھر سے واپسی پر اس نے ماں سوائے مونس صاحب کے عروسہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کس مزاج اور کیسے اخلاق کی مالک ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر اس کا رویہ کیسا تھا اور ان سے کس انداز میں ملی، وغیرہ وغیرہ۔ زید نے حسب عادت سب کچھ مختصراً بتایا تھا۔ پھر وہ لوگ سودا کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک ایک بات کریت کریت کر پوچھنے کی۔ یہ شغل وہ اپنا سودا سے پوچھ کر پورا کر رہی تھیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اوپر چلا آیا جہاں عمرانہ محو خواب تھیں۔ وہ پارک سے گھر آ گئی تھی۔ رضوانہ اور عروہ سے جھگڑنے نے ان کا دل پوری طرح سے مکدر کر دیا تھا۔ یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جان نچھاور کرنے والی بہن اور بھانجیاں دل میں اس طرح کا خار رکھتی ہیں۔ انہوں نے صدقے دل سے کوئی رشتہ نبھایا تھا تو وہ یہی رشتہ تھا، اور یہاں پر جس طرح سے انہیں دھوکہ ملا تھا اس نے ان کے دل کو پوری طرح سے گھائل کر دیا تھا۔ گھر آ کر مائدہ کی غیر موجودگی میں وہ چپ کے روتی رہی تھی۔ آج شدت سے احساس ہوا تھا ان کا سچا چاہنے والا، ان کا مان رکھنے والا، ان کی دل سے خیر خواہی کرنے والا صرف ان کا لخت جگر زید ہے، جس نے مشکل سے مشکل دور میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ مائدہ سے بھی ان کو شکایت تھی، بیٹی ہو کر بھی اس نے جنید والے معاملے میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ بہت بعد میں جا کر اس نے ان کو بتایا تھا، اور یہاں ممتا سے مجبور ہو کر انہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ان سے بے لوث محبت کرنے والا زید ہی تھا۔ وہ اس کا تصور لیے ہوئے ہی دواؤں کے زیر اثر سو گئی تھیں، جبکہ زید ان کے بے ٹائم سونے سے فکر مند ہو گیا اور مائدہ سے ان کے سونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ بھائی خالہ کے گھر سے واپسی پر ممی سو گئی تھیں، کہہ رہی تھیں تھکن فیل ہو رہی ہے۔ مما کے منع کرنے پر وہ جھگڑے والی بات چھپا گئی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ممی خالہ کے گھر سے حشاش بچار آتی تھی۔ اس کا ذہن ماں کے بے وقت سونے پر الجھنے لگا تھا۔ مائدہ اندر ہی اندر خوف زدہ ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اگر اس کو پتہ چل گیا پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ اس نے ان کی نبض چیک کی، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر دیکھا، سب کچھ نارمل تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ ویسے بھی اس وقت ان کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس وقت ان کا سونا اس کے لیے غنیمت ثابت ہوا۔ پھر قریب بیٹھی مائدہ سے مخاطب ہوا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ممی سو رہی ہیں؟ میں ممی کے پاس بیٹھ گئی تھی ایسے ہی، وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی۔ اس کے آنے سے قبل وہ جنید سے بات کر رہی تھی۔ سیڑھیوں سے آتی اس کی آواز سن کر اس نے فون ممی کے تھکے کے نیچے کھسکا دیا تھا۔ یہی کہہ رہا ہوں، ممی سو رہی ہیں، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ نیچے جا کر سب کے ساتھ بیٹھو، میں دیکھ رہا ہوں تم گھر والوں کو اوائڈ کرنے لگی ہو۔ افرا اور عروہ کے ساتھ رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے میں ناگواری در آئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تائی جان، اور پھپھو کو میں کمپنی دیتی ہوں، ایک سودا ہے جو منگنی کے بعد مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہی، وقت بے وقت فون پر اپنے فیانسے کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے، مجھے ٹائم ہی کہاں دیتی ہے، اس کو پیارے میاں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ بھولی سی صورت بنا کر گویا ہوئی۔ مائدہ، میں بھی گھر میں ہی رہتا ہوں اور بلز بھی پے کرتا ہوں اور تمام بلز ڈیل کرتا ہوں، تمہاری کالز ہوتی ہیں ان پر، اور مجھے آج تک کوئی ایسی کال ریکارڈ نہیں ملی کہ یہاں سے گلشن کال گئی ہو، ایک کال کا بھی ریکارڈ نہیں ملا مجھے۔ ٹھیک کہتی ہے، اور وہ بھائی کے دل میں ضرور کوئی نرم گوشہ سودا کے لیے موجود ہے، کس طرح اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ مائدہ دل میں سوچ رہی تھی۔ بھائی آپ نہیں سمجھ سکتے سودا کو، وہ بہت چالاک ہے۔ اوکے، میرے کمرے میں چائے لے آؤ کچھ دیر بعد، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں بند کر کے بیڈ پر نیم دراز رہا۔
وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا. ایک ہمالیہ سر کر لیا تھا اور ایک ابھی اور سر کرنا باقی تھا. بابر نے پہلی فرصت میں نوفل کی زبانی سنی گئی تمام گفتگو عاکفہ کو سنائی تھی، جس کو سن کر وہ ششدر رہ گئی تھی. ہاں، میں بھی اسی طرح حیران اور پریشان رہ گیا تھا. انشرا اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے گی، فہم و گمان میں بھی ایسی بات نہیں تھی. اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا چاہتی تھی وہ؟ اسے گمسم دیکھ کر بابر اپنی ہتھیلی پر مکہ مار رہا تھا کہ جس سے اخذ کیا جا سکے کہ وہ اس کے خلاف کچھ بغض رکھتی ہے. سیدھی بات یہی ہے، تمہاری دوست کے دل میں نوفل کے لیے بغض بھرا ہوا ہے. اس نے نوفل کو معاف ہی نہیں کیا اور انتقام لینے کے لیے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی، جو قسمت سے اس کو جلد ہی مل گیا. لیکن اب یہ قسمت کی یاوری تھی یا نوفل کی حاضر دماغی کہ وہ خود کو بچا گیا. آف کورس بابر، انشی نے بہت خطرناک بات کی ہے. میں بھی نوٹ کر رہی ہوں. کچھ دل سے نوفل بھائی کے رویے میں انشی کے لیے خوشگوار تبدیلی محسوس ہو رہی تھی. ان کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا. وہ گزشتہ رویے کی تلافی خوش مزاجی سے کر رہے تھے، اور ایسا کوئی تبھی کرتا ہے جب کسی کو اپنا سمجھتا ہے. پہلی بار میں نے اس کے جذبات پر گری ہوئی برف پگھلتی ہوئی دیکھی تھی، اور ابھی برف پگھلی بھی نہیں تھی کہ یہ سب ہو گیا. آپ فکر مت کریں بابر، میں آج ہی اس سے معلوم کروں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا. عاکفہ اس کو تسلی دیتی ہوئی اٹھ گئی، کیونکہ آج کل فائنل والوں کے ایگزامز ہو رہے تھے اور ان کی چھٹیاں ہو گئی تھی. انشرا کی اس سے بات فون پر ہی ہو رہی تھی. وہ اس کی نانی کے خوف سے کم ہی وہاں کا رخ کیا کرتی تھی، اور کبھی جاتی بھی تو شام کو ہی جاتی، کیونکہ اس کی نانی شام کو عموماً گھر سے باہر ہی گزارنے کی عادت تھی. بابر نے اس کو وہاں ڈراپ کیا تو شام ہو رہی تھی. حسب عادت وہ گھر پر موجود نہیں تھی. ارے عاکفہ، تھینک گاڈ تم آ گئی، میں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی. اس کو دیکھتے ہی بالی والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی. بس رہنے دو یہ منہ دیکھے کی محبت. اگر تمہیں میری یاد آ رہی تھی تو مجھ سے ملنے ہی آ جاتی انشرا کے ساتھ. وہ بالی کے بعد انشرا سے ملتی ہوئی مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی. انشرا بہت کہتی ہے، مگر جب بھی جانے کا کرتی ہوں ماسی کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے اور مجھے رکنا پڑ جاتا ہے. وہ ملازمہ کو اسنیکس تیار کرنے کا حکم دے کر آئی تھی. آنٹی کی بات ہی کیا ہے، ان کا بس چلے تو انشی کو بھی نہ آنے دیں. وہ ملنا کب پسند کرتی ہیں ہمارا. تم غم مت کرو، نانی ایسی بے رحم بھی نہیں ہے. غصے میں ہر کسی کا لہجہ بدل جاتا ہے، یہی رویہ نانی کا ہوتا ہے. اور تم سناؤ، اس طرف کیسے آنا ہوا؟ تم تو انفارم کیے بنا آتی ہی نہیں ہو. سب خیر تو ہے؟ انشرا سنجیدگی سے گویا ہوئی. تم نے نوفل بھائی کے ساتھ کوئی گیم کھیلا ہے؟ کس بات کی سزا دی ہے ان کو؟ عاکفہ خفگی بھرے لہجے میں گویا ہوئی. اچھا، تم اس کی حمایتی بن کر آئی ہو؟ حمایتی بن کر نہیں آئی. یہ حمایت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کس طرح حمایت کی جاتی ہے؟ میں سچ معلوم کرنے آئی ہوں، یہ پوچھنے آئی ہوں کہ تم نے ان کو معاف کیوں نہیں کیا ابھی تک، جبکہ وہ کب کا تمہیں معاف کر چکے ہیں. اور ان کی معاف کرنے کی سزا یہ ہے کہ تم نے انہیں ہی تماشا بنا دیا، سرعام بے عزتی کی، ان کی رسوا کر دیا انہیں. وہ سب ایک مذاق تھا، جسٹ اے جوک. وہ کھلکھلا کر ہنسی. وہ مذاق تھا یا تم اب کوئی مذاق کر رہی ہو؟ ذرا سوچو، وہاں ان سے گولی چل جاتی، کوئی مر جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ 10-20 لوگوں کو بھی مار دیتا تو بچ جاتا. بھلا ایسے لوگوں کو کچھ ہوتا ہے جن کے پیچھے فل سپورٹ ہو؟ اس کے لہجے میں نفرت کا پھوٹتا علاوہ دیکھ کر بالی نے مداخلت کی. شدید گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ چل گیا تھا. خواہ مخواہ نوفل بھائی کو بھی پریشان کیا اس نے. تمہیں اس کی عادت معلوم ہوگی، اپنا غصہ بلا وجہ ہی سامنے والے پر اتار دیتی ہے. اب بھی اس نے یہی کہا تھا. یہ کیسا غصہ ہے جو سامنے والے کو ہلاک کر دے؟ بڑی حمایتی بن رہی ہو، بہن کا کردار ادا کر رہی ہو، یا اس کے علاوہ بابر نے بھی خوب کان بھر کر بھیجا ہے تمہیں؟ وہ خود پر قابو پاتی ہوئی مسکرا کر بولی. عاکفہ نے اس کی طرف تعصب بھرے انداز میں دیکھا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر گلوگیر لہجے میں کہنے لگی. سچ مچ تم نے ان سے مذاق کیا تھا یا تمہارا مقصد کچھ اور تھا؟ مذاق کیا تھا میں نے. اور کیا کہلوانا چاہتی ہو تم؟ یہ تم نوفل بھائی کے سامنے کہہ دو گی، وہ بہت ہرٹ ہوئے ہیں تمہارے اس بیہیویئر سے. عاکفہ امید بھرے لہجے میں بولی. پیارے میاں اس کے سامنے کسی فریادی کی مانند گردن جھکائے ہوئے کھڑے تھے. وہ اس کے آفس آمد سے قبل ہی یہاں براجمان تھے، اور اس کے آتے ہی وہ کسی ریموٹ سے چلنے والے کھلونے کی طرح شروع ہو گئے تھے. کل ہونے والی باتوں کو وہ دہراتا چلا گیا. میری کل سے بھوک پیاس اڑ گئی ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی یہی سوچ سوچ کر. اگر سودا میری نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا. میں خوابوں میں بھی اس کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں. صوفیہ پھپھو کی بات بالکل ٹھیک ہے، تم کو بتانا چاہیے تھا کہ تم فیملی کے ساتھ دبئی میں سیٹل ہونا چاہو گے.
پھر وہ کوئی فیصلہ کرتی۔ غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہ تھا یہ کوئی معمولی بات ایک بلنڈر بن جائے گی۔ آپ صوفیہ مومانی کو منائیں، میں وعدہ کرتا ہوں سودا کو دبئی لے کر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں یہیں کراچی میں جاب کروں گا۔ سودا کی خاطر میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر سودا کو نہیں۔ اس کے منہ سے سودا سودا کی تکرار اس پر پتھروں کی مانند برس رہی تھی۔ کتنا کٹھن تھا اس دشمن جان کا نام کسی اور سے سننا۔ میں پوری کوشش کروں گا، صوفیہ پھوپھو مان جائیں گی۔ کوشش نہیں، پکا کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں صرف۔ میرا دل کہتا ہے آپ کی بات اس گھر میں مانی جاتی ہے۔ میں نے مونس انکل کو بھی آپ کی رائے کے بغیر کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کے پاؤں پکڑ کر التجا کرنا چاہتا ہوں، پلیز یہ حرکت آئندہ مت کیجیے گا، اسٹینڈ اپ۔ اس نے حقیقتاً اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ زید نے بازو تھام کر اس کو اٹھایا، وگرنہ وہ اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھا رہتا۔ پھر آپ وعدہ کر رہے ہیں نا مومانی جان کو راضی کرنے کا؟ آپ ان کو راضی کریں، میں اگلے ہفتے ہی بارات لے کر آ جاؤں گا۔ اب اس معاملے کو طول دینا بے وقوفی ہوگی۔ اس کی دلی جذبات اور ماضی کی داستان سے بے خبر عاقفہ خوب معافی و درگزر کے درس دے کر گئی تھی، اور ساتھ یہ بھی انکشاف کر گئی تھی کہ اس کو اور بابر کو پکا یقین ہے وہ خاموشی سے اس کو چاہنے لگا ہے۔ وہ اس کے سرگوشی بھرے انکشاف پر دل ہی دل میں مسکرا اٹھی تھی۔ اس کی نگاہوں کی بدلتی رنگت سے پہلے وہ خود آشنا ہوئی تھی۔ ایسی کون سی لڑکی ہوگی جو صنف مخالف کی بدلتی بولی نگاہوں کی زبان نہ سمجھ پائے؟ وہ بھی پہلے سے جان گئی تھی۔ انشی پلیز میری بات مان جاؤ، ماسی کی باتوں میں آ کر اپنی لائف برباد مت کرو، بھول جاؤ انتقام اور بدلے کی باتیں، کچھ نہیں رکھا ان فضول جذبوں میں، تم نوفل کی محبت کو تسلیم کر لو۔ عاقفہ کے جانے کے بعد بالی لجاجت سے سمجھانے لگی، محبت تسلیم کر لوں؟ اور جب کل اس پر میری حقیقت کھلے گی، اس کو معلوم ہوگا میں ایک ناجائز اولاد ہوں، پھر کیا ہوگا؟ اس کے دل کا زخم رسنے لگا۔ پھر کچھ نہیں ہوگا، تم ناجائز ہی صحیح لیکن حقیقت میں اس کے تایا کی بیٹی ہو، اس خاندان کا ہی خون ہو۔ پھر جو پیار کرتے ہیں وہ ایسی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ مجھے میرے باپ نے سگا نہیں مانا، پھر وہ کہاں سے مانے گا؟ محبت کا بھوت 2 دن میں اتر جاتا ہے، تو پھر میں کہاں دکھائی دی؟ اس کو گھر میں رکھنے کے لیے وہ خاندانی بیوی ہی چاہیے ہوگی۔ تم خود سے مفروضے قائم کر لیتی ہو، ایک بار اس کی محبت آزما کر تو دیکھو۔ ماسی کی باتوں میں مت آؤ، وہ صرف پیسے سے پیار کرتی ہے۔ اگر کوئی پارٹی تگڑی لگ گئی تو وہ راتوں رات تمہیں بیچ دے گی۔ کئی لڑکیوں کو بیچتے دیکھا ہے میں نے ماسی کو، وہ آنکھوں سے کاجل چراتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ویسے بھی وہ آج کل لاریب پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہے۔ بالی نے تہیہ کر لیا تھا اس کے دل سے انتقام و بدلے کی آگ بجھانے کا۔ کچھ انشرا کو بھی اپنی جلد بازی کا احساس ہونے لگا تھا۔ کل سے اس نے جو تماشا بنا کر زیادتی کی تھی، پھر کیا ضرورت تھی؟ جب بندہ شہد سے مرنے کو تیار ہو تو زہر سے مارنا حماقت ہوتا ہے۔ اس نے خاصی سوچ بچار کے بعد نوفل کو کال ملائی۔ یس نوفل اسپیکنگ، گھمبیر و بھاری لہجہ گونجا تھا۔ میں انشرا بات کر رہی ہوں، وہ اطمینان سے بولی، جبکہ وہ اس کی آواز سن کر خاموش رہا۔ پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ دل نے چاہا لائن ڈسکنیکٹ کر دے، مگر چاہنے کے باوجود نہ کر سکا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی کل۔ دماغی توازن درست ہو گیا ہے آپ کا؟ شاید کل میرا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا تھا جو میں نے پاگل پن کا مظاہرہ کیا، اپنا بھی تماشا بنوایا اور آپ کو بھی مشکل میں ڈالا۔ آواز میں ایک جہان کا سوز و کرب پنہاں تھا۔ اب کس مشکل میں ڈالنے کا ارادہ ہے؟ وہ ذرا بھی نہ پگھلا۔ میں نے کل آپ سے مزاح کیا تھا۔ اوہ، آپ کا مذاق اتنا سنگین ہے، پھر انتقام کیسا ہوگا؟ اب آپ مانے یا نہ مانے میں آپ کو فورس نہیں کروں گی۔ میں نے اس لیے آپ سے معافی مانگی کہ مجھے فیل ہوا میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ معاف نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ اس بار اس کے لہجے کی نرمی و گزاز پن جھنجھلاہٹ میں بدل گیا تھا۔ لگتا ہے زبردستی معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا ہے آپ کو۔ اچانک ہی لہجے کی سختی شوخی میں بدلنے لگی تھی۔ وہ لاؤنج سے گزرتی ساریہ چونک کر وہیں رک گئی تھی۔ اس کے کان اور آنکھیں صوفے پر بیٹھے نوفل پر مرکوز ہو گئیں جس کی اس طرف پشت تھی۔ ارے کون معافی مانگنے پر مجبور کر سکتا ہے مجھے؟ عاقفہ بھابھی یہ گمان رکھتی ہیں۔ اوکے، خوش ہو جائیں یہ سوچ کر کہ کوئی مجھے مجبور کر چکا ہے، ورنہ میں صرف اپنے دل کی بات مانتی ہوں۔ چلو جاؤ، معاف کیا تمہیں، کیا یاد کرو گی کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ اس نے شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ ساریہ آگ کے گولے کی مانند بھڑکتی ہوئی وہاں آئی تھی، نوفل کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بڑے شریف گھومتے ہیں، دیکھ لیا آج میں نے آپ کی شرافت بھی، کس طرح شوخی بھرے انداز میں اس لڑکی سے بات کر رہے تھے۔ گیٹ لاسٹ، میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔
وہ کھڑا ہوتا ہوا سرد مہری سے بولا، دیکھنا ابھی میں تمہاری شرافت کی دچیاں کیسے بگیڑتی ہوں، تمہیں شادی تو مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ اس نے کہتے ہوئے زوردار چیخ مارتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے تھے۔